بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد طفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم لوگ۔ اپنے اس چینل میں آپ کو ویلاگ انداز میں پاکستان کی تاریخ کے مختلف اہم واقعات اور پہلوؤں پر کچھ وہ حقائق جو ہمارے ہاں زیادہ نمایاں نہیں ہوتے ان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ایک سلسلہ ہے پاکستان کا بحران، بدلتے خواب، بکھرتی تعبیریں۔ اس سلسلے میں اپنے آخری ویلاگ میں ہم 1977 کے مارشل لا تک آئے تھے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور ضیاء الحق کے مارشل لا کا آغاز ہوا۔ جولائی کے تپتے دن تھے اور ملک ایک نئے مارشل لا کی عزت میں تھا۔ مجھے یاد ہے وہ تقریر جو ضیاء الحق نے اپنے پہلے ٹی وی خطاب میں کی۔ دو تین باتیں بڑی زبردست تھیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین معطل نہیں ہوا، بعض دفعات پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے، اور یہ وہ ساری دفعات تھی جو ملک میں جمہوریت، انسانی حقوق، اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنے کی آزادی سے متعلق تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اہم قومی رہنماؤں کو حفاظتی تعویل میں لیا گیا ہے۔ جو پاکستان قومی اتحاد تھا PNA، اس کی تو بیشتر قیادت پہلے ہی جیلوں میں تھی۔ پیپل پارٹی کے نمایاں لوگوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اب اس پہ دو رائے پہلے دن سے تھی کہ کیا یہ مارشل لا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آیا تھا، یا ملک کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں بچا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے وعدہ کیا تھا کہ 90 دن میں انتخابات کرا دیے جائیں گے، لیکن ضیاء الحق نے جو کہا اس پر عمل نہیں کیا، اور اس کے لیے بنیاد ہمارے سیاستدانوں نے فراہم کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں کچھ ایسی غلطیاں کی تھیں جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں انہیں بہت کچھ بھگتنا پڑا۔ اس میں سے ایک غلطی نیپ، نیشنل عوامی پارٹی کو بین کرنا، اس کی لیڈرشپ کو پکڑنا اور حیدرآباد ٹریبیونل میں غداری کا مقدمہ چلانا تھا۔ ولی خان اس کے سب سے بڑے ٹارگٹ تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کی کیبنٹ جو پہلی بنی، اس میں دائیں بائیں دونوں سائڈ کی سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے حلف اٹھایا، اور منسوب یہ کیا جاتا ہے کہ ولی خان نے یہ نعرہ لگایا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، اور یہ نعرہ ضیاء الحق کو بہت پسند آیا اور انہوں نے احتساب کا عمل شروع کر دیا۔ ظاہر ہے اس دور میں صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا اور ہمارے گھر میں ابھی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس پر ظلم کی داستان کے نام سے ایک پروگرام شام کے وقت نماز مغرب کے بعد چلایا جاتا تھا، جس میں بھٹو دور میں جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے سیاسی کارکن، ان میں دوسری جماعتوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو پاکستان پیپل پارٹی کا حصہ رہے تھے، ان کو
پیش کیا جاتا تھا اور وہ بتاتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم و تشدد روا رکھا گیا ہے۔ اس میں کتنی سچائی تھی، کتنا مبالغہ تھا، یہ شاید ہم کبھی نہ جان سکیں۔ لیکن اس سب نے بظاہر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ 90 دن میں انتخاب ممکن نہیں ہے، ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ 90 دن کوئی 11 سال پر محیط ہو گئے۔ ضیاء الحق اپنے دور اقتدار میں اپنی کیبنٹ کے لوگ بدلتے رہے، سیاسی پارٹیوں نے پہلے تو اس کے وعدوں پر اعتبار کیا، پھر وہ اس کے خلاف اکٹھی ہو گئی۔ MRD کے نام سے ایک سیاسی تحریک کا آغاز کیا گیا۔ اس سیاسی تحریک میں لوگوں نے بہت قربانیاں دی، لیکن اس سے تھوڑا پہلے اگر ہم آ جائیں تو خود ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مقدمہ قتل میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ قتل لاہور میں ہوا تھا، اور اس قتل کی FIR میں مبینہ طور پر ذوالفقار علی بھٹو کا نام شامل تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ظاہر ہے خود تو قتل نہیں کیا تھا، لیکن یہ فائل دکھائی گئی یا یہ کاغذات دکھائے گئے جس میں انہوں نے ایک شخص کو ختم کرنے کی بات کی تھی۔ کچھ لوگ گرفتار کیے گئے فیڈرل سیکورٹی فورس سے، وہ تنظیم جو بھٹو نے خاص طور پر اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے بنائی تھی، اور اس کے DG کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ DG وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ اور اس مقدمہ قتل میں لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے چونکہ کہنے پر یہ قتل ہوا ہے، اس لیے وہ بھی پھانسی کا حقدار ہے۔ یہ فیصلہ اپنے ابتدائی سٹیٹمنٹ سے جب سنائی گئی ہے تب سے لے کر اب تک متنازع ہے، بلکہ اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ ریویو بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھٹو کو جو سزا دی گئی وہ خلاف قانون تھی، اور مگر طاقت کا جو پریشر تھا اس میں دی گئی۔ کاش ہمارے جج اس وقت صحیح فیصلے دیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کے سامنے قلم کی طاقت کو نیچا نہ ہونے دیں، مگر بدقسمتی سے ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے، 4 اپریل 1979 جب اپریل کے دن تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ دن مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوا تھا۔ آخری پیپر کے بعد اگلے دن میں اور میرے ایک دوست تفریح کے لیے یہ سوچ کے کہ اب برڈن بہت ہو گیا ہے، تھوڑا ریلیکس کیا جائے، ہم نکلے۔ چلتے چلتے ہم بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان حضوری باغ میں پہنچے تو وہاں ہمیں یہ خبر ملی، ایک افراتفری کا عالم تھا۔ ہم وہیں سے واپس اپنے گھر آ گئے۔